बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एक बहुत अहम शख्सियत से, अपोजिशन की एक भी नहीं बल्कि दो बहुत अहम शख्सियात से, उन शख्सियात का अपना ये दावा है कि गैर सियासी ताकतों ने राब्ता किया है। राब्ता बराह रास्त हुआ है और बराह रास्त राब्ते में सीधा पैगाम दिया गया है। ये पैगाम क्या है और इस पैगाम का मतलब क्या है? हमारी सियासत की डायरेक्शन, जिसमें गैर सियासी ताकतें, ऑपोजिशन, हुकूमत, ये आमने सामने हैं, सींग फंस गए हैं, लड़ाई बिगड़ी हुई है, चीजें आगे नहीं बढ़ रही। इसकी बात तफसील के साथ इस वीडियो में करेंगे। सुहेल आफरीदी के मामले में जो एक तर्जुमान सहाफी ने कहा था, किसी भी वक्त पटाखा बज सकता है, तो सुहेल आफरीदी के मामले में पटाखा बज जाए, इस सिलसिले में कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। और ये कार्रवाई आगे जाकर वहां कनेक्ट कर सकती है कि जहां पटाखा बजे। ये भी मैं आपके सामने रखूंगा कि क्या हो रहा है, जो हो रहा है वो कैसे किया जा सकता है। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जराए से ये खबर आ रही है कि वो अपनी सफ़ों में कुछ तब्दीलियां करने जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों का इस वक्त मुल्क में जो हाइब्रिड सेटअप है, उस सेटअप की जो सरबराही है और उस सेटअप के जो सरबराह हैं, उससे ताल्लुक है। इन तमाम चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले जो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, गैर सियासी ताकतों की जानिब से, ताकतवर हल्कों की जानिब से राब्ता किया गया है, उसकी बात पहले करते। देखिए, दो शख्सियात हैं, उन दो शख्सियात से राब्ता करके ये पैगाम दिया गया है कि आपके लिए सियासत के दरवाजे खुल सकते हैं। आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। आपको क्या हो गया? आप तो बड़े ज़बरदस्त सियासतदान हैं। आपका तो मुस्तकबिल सियासत में बहुत ज़बरदस्त हो सकता है और आपको आगे जाकर इस मुल्क के लिए बड़े काम अंजाम देने हैं। आपके तो बुजुर्गों ने भी इस मुल्क की बड़ी खिदमत की है। आपकी तो अवाम में जड़ें हैं। क्या कर रहे हैं आप? इस जमात से, जो इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ में सबसे सींग फंसा कर बैठी हुई है, इस जमात से बाहर निकलें, इनकी सफ़ों से बाहर निकलें। और अगर आप बाहर निकलें तो आपके लिए तमाम मसाइल हल हो सकते हैं, सियासत के दरवाजे खुल सकते हैं, आपके लिए चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आप इस पैगाम को समझें और इस पैगाम पे लब्बैक कहें। ये एक शख्सियत को पैगाम पहुंचाया गया। दूसरी शख्सियत को भी कमोबेश इसी तरह का बराह रास्त पैगाम पहुंचाया गया। पैगाम रिसीव करने वालों का दावा यह है कि बराह रास्त पैगाम था। गैर सियासी एक शख्सियत ने बराह रास्त राब्ता किया। राब्ता जो एप्लीकेशन वाली कॉल्स होती हैं, जो कैरियर वाली कॉल्स नहीं होती, उसके जरिए किया गया। और फिर यह पैगाम दिया गया कि किसके साथ चिमटे हुए हो, किसके साथ सियासत कर रहे हो, अलग हो जाओ। उनमें से एक साहब जो हैं, उन्होंने थोड़ी बहुत हल्के की एक्टिविटी में जाने की, अपने वोटर्स से कनेक्ट करने की कोशिश की, तो उनको नोटिस आ गए हैं। उनको बताया गया है कि आपको मना किया था कि आप ये मत करें, लोगों में मत जाएं, कनेक्ट मत करें, पॉलिटिक्स की तरफ मत जाएं। और अगर जाना है पॉलिटिक्स की तरफ तो फिर ये आपके लिए बड़ी सादा सी ऑफर है, टेक इट और लीव इट। इस सियासी जमात को, जो मुल्क दुश्मन सियासी जमात है, इसको छोड़ दीजिए। और इसको छोड़ देने के बाद अगर आप ये ऑफर कबूल कर लेते हैं तो फिर बिस्मिल्लाह, जाइए सियासत कीजिए। सियासत आपकी है, आपने की है, आप आगे भी करेंगे। और हम तो ये चाहते हैं आप करें, इस मुल्क के लिए सोचें, अपने लिए सोचें, अपने हल्के की सियासत के लिए सोचें। ये आपके लिए पैगाम है। ये तो हो गई खबर। अब मैं आपसे अर्ज करूं मेरी जाती राय। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हमारे यहां तर्जुमान सहाफी भी वही खबरें दे रहे हैं जो खबरें हम आपको देते हैं। हमसे मुराद ये कि कुछ हम ख्याल लोग, तर्जुमान सहाफी उस पर चस्के लेते हैं और कहते हैं फिर पड़ेंगे जूते अगर बाहर निकलेंगे और मुजाहिरा करेंगे। हम खबर देते हैं और हम कहते हैं कि यह फैसला किया गया है कि मुजाहिरीन को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, सड़कों पे महाज गर्म करने नहीं दिया जाएगा
اور اگر کوئی باہر نکلے گا تو اس سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ احتجاج لوگوں کا بنیادی حق ہے، آئینی حق ہے، یہ حق ان سے نہیں چھینا جا سکتا، مگر فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ حق نہیں دیا جائے گا۔ یہ ہماری خبر ہے اور یہ ہماری خبر پہ ہمارا تبصرہ ہے۔ ترجمان صحافی کہتے ہیں بڑے جوتے پڑیں گے، وہ پھر اس کا مزہ لیتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس پر اپنی رائے دے دوں۔ ایک، یہ غیر سیاسی شخصیات کا کام نہیں کہ وہ سیاست کریں۔ دو، غیر سیاسی شخصیات کسی کو سیاست سے روکیں، یہ تو بالکل ہی ان کا کام نہیں ہے۔ تین، غیر سیاسی شخصیات یہ بھی کریں کہ کسی کو سیاست سے روکنے کے لیے کسی اور کا استعمال کریں اور اس کو پیغام پہنچائیں کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر یہ لیجئے، یہ والا نوٹس، یہ والا نوٹس اور یہ والا نوٹس، لوگوں سے کنیکٹ کرنا بند کر دیجئے۔ یہ بھی ان کا کام نہیں، تو وہ یہ غلط کر رہے ہیں۔ یہ اب اس معاملے پر میری رائے ہے۔ تو اس معاملے میں چونکہ جن سے رابطہ کیا گیا وہ بھی ایک عجیب و غریب صورتحال سے گزر رہے ہیں، تو انہوں نے رازداری کی شرط رکھی ہے، اس لیے میں یہ تمام باتیں آپ تک ان کا نام صیغہ راز میں رکھتے ہوئے، کیونکہ امانت ہے اس لیے اس طرح سے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یو آر فری ٹو گیس دا نیم، لیکن مجھے اسی طرح سے یہ خبر آپ تک پہنچانی ہے۔ دوسرا معاملہ سہیل آفریدی صاحب کا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا۔ سہیل آفریدی صاحب نے یہ جو عمر ایوب صاحب، ان کی اہلیہ شہرناز صاحبہ کا انتخاب، حویلیاں کا جلسہ، وہاں گفتگو کی، اس گفتگو کو تعبیر کیا گیا ہے دھمکی سے، اور کہا گیا ہے کہ ایسی دھمکیاں دے کر سہیل آفریدی صاحب نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی ہے۔ سرکاری ملازمین کو دھمکیاں دی ہیں، سنگین نتائج کی، جان سے مارنے کی دھمکیاں ہیں۔ یہ بہت خوفناک دھمکیاں ہیں۔ یہ دھمکیاں کیسے برداشت کی جا سکتی ہیں؟ یہ دھمکیاں ہیں، اب آگے بڑھتے ہوئے کہا گیا، ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی، اور ان دھمکیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو سہیل آفریدی صاحب کے معاملے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 3-4 چیزیں کی، میں سب آپ کو کوئکلی بتا دیتا ہوں۔ پہلے ایک پریس ریلیز جاری کی کہ الیکشن کمیشن نے چیف منسٹر خیبر پختونخوا جناب سہیل آفریدی کے حویلیاں جلسے کے خطاب کے دوران دیے گئے بیان، جس میں انہوں نے ضلع انتظامیہ، پولیس اور الیکشن میں تعینات عملے کو دھمکایا اور جلسے میں موجود پبلک اور عمومی طور پر عوام کو اکسانے پر نوٹس لیا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے یہ سب کچھ کیا۔ ہم نے نوٹس لے لیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ امیدوار کھڑی تھیں، شہرناز صاحبہ، ایک مفرور مجرم کھڑا تھا یعنی کہ عمر ایوب صاحب۔ الیکشن کمیشن نے معاملے کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور امیدوار مسمات شہرناز عمر ایوب کو الیکشنز ایکٹ 2017 اور ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر کل مورخہ 21 نومبر 2025 کو طلب کرتے ہوئے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ مزید فوری طور پر سیکرٹری وزارت داخلہ کو چٹھی ارسال کی جائے کہ حلقے میں وفاقی سیکیورٹی اداروں کی مدد سے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں، تاکہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر، ریٹرننگ اور دیگر انتخابی اہلکاروں، ووٹرز اور پبلک کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، اور پریزائڈنگ آفیسرز کی پولنگ اسٹیشنز کی طرف اور الیکشن کے بعد آر او آفس کی طرف ان کی اور الیکشن مٹیریل کی موومنٹ کو تحفظ دیا جا سکے۔ کمیشن نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ضمنی انتخابات کے دوران کسی فرد، شخصیت یا پبلک آفس ہولڈر نے الیکشن کے پرامن انعقاد میں مداخلت یا خلل ڈالنے کی کوشش کی تو ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب کو بھی اسی طرح کی ہدایت جاری ہوئی، پنجاب سے بھی کہہ دیا گیا، یعنی صرف ایک کے لیے نہیں کر رہے ہم۔ فوج بھی اس سلسلے میں مقرر کی جا سکتی ہے الیکشن ڈے پر، یہ ہمارے سامنے فیصلہ ہے۔ اب ترجمان الیکشن کمیشن یہ کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی کے حویلیاں جلسے کے خطاب کے دوران دیے گئے بیان، جس میں انہوں نے ضلع انتظامیہ اور پولیس الیکشن میں تعینات عملے کو دھمکایا، جلسے میں موجود پبلک اور عمومی طور پر عوام کو اکسایا، اس پر نوٹس لے لیا ہے۔ اب یہ آپ جو پیپر دیکھ رہے ہیں، اس پیپر میں یہ ہے کہ طلب کر لیا گیا ہے سہیل آفریدی کو، این 18 سے امیدوار شہرناز عمر ایوب کو کل دن 12 بجے کیس کی سماعت کی جائے گی۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ سہیل آفریدی صاحب نے کیا کہا تھا۔ سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ اب ہم نتیجہ بدلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پورے ملک میں بڑے بڑے صحافی لکھ رہے ہیں کہ نتیجہ بدلا گیا۔ نواز شریف صاحب کا تو ہم نے خود دیکھا جس طرح سے، اور ہر بار نواز شریف کی مثال دینی چاہیے۔ رات کو کوئی 3:30-4 بجے آر او بدل کے نتیجہ بدلا گیا۔ زبیر صاحب تو خود کہتے ہیں، ان کے ترجمان رہے تھے، کہ مار پیٹ کے بدلا گیا۔ یہ ہوا تو پورے ملک میں نتیجہ بدلا گیا۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ناکام رہا الیکشن کروانے میں، لیکن اب وہ سہیل آفریدی صاحب کے خلاف یہاں تک جا رہا ہے۔ اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین کے تحت وجود میں آنے والا ادارہ ہے، الیکشن ایکٹ 2017۔ تو آئین غالباً 219 آرٹیکل ہے،
اور الیکشن ایکٹ 2017، ان کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کچھ اختیارات ہیں. اس کی بنیادی ذمہ داری الیکشن کروانا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر کسی کو نااہل قرار دلوانا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا خود. اس کے لیے عدالت کی طرف سے اور جو اسمبلی ہے اس کی طرف سے جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہدایات دی جائیں گی تو الیکشن کمیشن عمل کرے گا. لیکن الیکشن کمیشن اگر یہ دیکھے کہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، الیکشن قواعد کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ایکشن لے سکتا ہے. اب سہیل آفریدی کے خلاف ایکشن لے لیا گیا ہے، اس میں آگے بڑھا جا سکتا ہے. آگے بڑھتے ہوئے سہیل آفریدی کو طلب کر کے ان کو سننے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کر سکتا ہے کہ سہیل آفریدی کی بنیادی رکنیت رکن اسمبلی کے طور پر کہ یہ ممبر اسمبلی ہے وہی ختم کرے، اور ختم کرنے کے بعد وہ سپریم کورٹ آف پاکستان لے جائے اس معاملے کو. بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کیوں، دیکھیے میں عادت ہو چکی ہے لے جائے آئینی عدالت. کیوں؟ کیونکہ آئین کے تحت وجود میں آنے والا ادارہ ہے، الیکشن آئین کے تحت ہی تو ہوتے ہیں.